میں آیا تو میرے سے پہلے شیخ الاسلام جناب علامہ عارف نوری صاحب زندہ موجود ہیں، خطاب فرما رہے ہیں۔ انہوں نے تقریر فرمایا، انہوں نے کہا کہ قبریں باقی رکھنا حضور کی سنت ہے، اور رسول کی والدہ کی قبر کو جب توڑا گیا تو حضور بڑا روئے، وَمِنْ حَوْلَهُ صحابہ کرام ارد گرد بیٹھ کے روتے رہے، اور حضور نے اس قبر کو تعمیر فرمایا۔ لہذا ہمارے لیے یہ سنت قرار پایا کہ اولیاء کے مزارات کو باقی رکھنا چاہیے۔ سرکار اللہ کام سے اولیاء فکر ختم کیے۔ اس کے بعد میرا اعلان ہوا، میں نے کہا بجائے اس کے کہ میں ان کا کوئی نیا دل دکھاؤں، میں پچھلی تقریر کو کنٹینیو کر دیتا۔ میں نے کہا کہ مجھ سے پہلے قبلہ خطاب فرما رہے تھے، میں انہی کی بات کو مکمل کر دیتا ہوں کہ حضور کی ماں کی قبر توڑی کس نے؟ میں اتنا تو میں نے کہا آپ نے قبلہ سے سن لیا کہ حضور کی والدہ گرامی کی قبر توڑی گئی۔ میں نے کہا توڑی کس نے؟ میں نے کہا بدر کی شکست کے بعد مکے میں ماتم ہوا، مشرکوں کے گھر علی نے ہمارے بندے مار دی۔ ہندا نے کہا اگلی جنگ میں میں ساتھ چلوں گی، اور دیکھتی ہوں کہ کیسے حضور کا سر نہیں لے کر آتے تھے۔ اگلی جنگ میں وہ ساتھ چلی، اور جو BA تک بھی پڑھا ہے وہ میری بات کو جھٹلائے گا نہیں۔ اونٹ پر بیٹھ کر چلی، آگے آگے اونٹ پر بیٹھی تھی، کہتی جاتی تھی نحنو بنات الطارق، ہم ستارے سحری کی بیٹیاں ہیں۔ علی نے وہ چھکے چھڑائے۔ غیرت ہوتی تو پھر کسی ستارے کی بیٹی علی سے لڑنے میدان میں نہ۔ مکے اور مدینے کے درمیانی راستے میں ابوا نامی شہر ہے۔ اس شہر سے آل محمد کی بڑی نسبتیں، 7ویں امام کی ولادت اسی شہر میں ہوئی، ابوا میں۔ حضور کی والدہ گرامی کی قبر اسی شہر میں، ابوا کے اندر۔ جب ہندا کو پتہ چلا کہ حضور کی والدہ کی قبر، اس نے بیلچے سے توڑا، بجلی چمکی، ڈر کے بھاگ گئی۔ حضور نے واپس آ کے بنا دی۔ یہ میں نے کہا قبلہ کا واقعہ تھا۔ میں نے نتیجے میں ایک ہی فکرہ کہا، میں نے کہا قبریں توڑنا یہ یزید کی دادی کی سیرت ہے، اور قبریں جوڑنا حسین کے نانا کی سنت ہے۔ آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ لی، وہاں قیامت آ گئی۔ ملتان کے مفتی اعظم ہدایت اللہ پسروری صاحب فیل بد مست کی طرح اٹھے، 2 کلو کی مہندی ان کی داڑھی پہ لگی ہوئی تھی، اور سپیکر پہ آگے کہا کیا تم جدید کے خلاف تقریریں کرواتے ہو؟ ہمارے مذہب میں امتناع یزید کا فتویٰ۔ میں نے کہا قبلہ امتناع کے لفظ کی مجھے سمجھ نہیں آئی، تجھے چگلوں کے سامنے امتناع کھڑا دے۔ ہاں 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 منع ہے، منع ہے، یزید کا برا نہ کہو۔ بس کے منہ سے یہ نکلنا تھا۔ مسجد میں موجود افراد کے 2 حصے ہو گئے، مولوی ایک طرف ہو گئے، بندے ایک طرف ہو گئے۔ تو جو ہے یہ نہیں اب انہوں نے کہا ہم امام پاک کے ماننے والے ہیں، یزید پلید پہ لعنت کرتے ہیں۔ اس دن سے مجھے پتا چلا کہ مولوی یزید کو چھڑانا چاہتا۔ یہ بڑی خطرناک بات۔ قتل قابیل نے بھی کیا، اس کے لیے کوئی مولوی نہیں کہتا کہ قابیل کو کچھ نہ کہو، پہلی غلطی تھی، ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے۔ ظالم فرعون بھی ہے، اس کے لیے بھی کوئی نہیں کہتا کہ فرعون کو کچھ نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے۔
شیطان سے ان کے تعلقات بھی ہیں. شیطان کے لیے کوئی مولوی نہیں کہتا کہ اسے کچھ نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے. غریب کا بچہ دوسری تیسری پیشی میں پھانسی چڑھ جاتا ہے. امیر کا کیس اسلام آباد تک لڑتے ہیں لوگ. پتہ چلا یزید کا خاندان اتنا بڑا ہے کہ آدم کے بیٹے کا کوئی وکیل نہیں، ہندا کے پوتے کے اتنے وکیل موجود ہیں. اب یہ وجہ سن لیں کہ اسے چھڑانا چاہتے کیوں. ایک بندہ تھا نشئی، نشئی سمجھو، اس نے قتل کر دیا اسے. موقع پہ پکڑا گیا ریوالور سمیت، ریڈ ہینڈڈ. پولیس اسے تھانے میں لے گئی. ایم پی اے صاحب چھڑوانے آ گئے. غور فرمایا. میں بڑا پریشان ہوں. ایسا شخص جسے گھر والے قبول نہیں کرتے، اتنا بڑا آدمی چھڑانے کیوں ہے؟ پتا چلا کہ اس کے پاس جو ریوالور تھا وہ منسٹر کا تھا. چھڑوانے والا پاگل نہیں تھا. اسے پتا تھا کہ اگر یہ پکڑا گیا تو بڑے صاحب بھی نہیں بچیں گے. مجھے نہیں پتا یہ فکرہ میں کہہ کے چلا جاؤں کس کو سمجھ آئے گی اور کون بھول جائے گا. مولوی پاگل نہیں جو یزید جیسے کمینے کو چھڑائے. اسے پتا ہے کہ یزید کے پاس خنجر ہے سقیفہ کا بنا ہوا. یہ پکڑا گیا تو بچتے وہ بھی نہیں ہے. انہیں کون چھڑائے گا؟ تو ہم مولوی کی وجہ سے بچ کر نہیں آئے، ماتم کی وجہ سے بچ کے آئے. شیعت عزاداری کی وجہ سے بچی ہوئی. ان مجلسوں کی وجہ سے یہ مشن زندہ باد ہے. یہ مشن مٹ چکا ہوتا اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، یہ مشن باقی نہ ہوتا اگر عزاداری نہ ہوتی. اس میں ہمارا بڑا خرچہ ہوا، اس پر بیٹے خرچ کیے ہیں. زندگی بخیر. تو کل ٹھیک 11:30 بجے میں ممبر پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. زیادہ سے زیادہ مجلسوں میں جاؤ، جتنا ہو سکے اتنا تھکو، جتنا رول سکو اتنا رولو، سروں میں خاک ڈالو، ایک دوسرے کے گھر جا کے پرسے دو، ہائے غریب کر کے گلیوں میں نکل جاؤ. تمہیں دیکھ کے پتا چلے ان کا بڑا نقصان ہو گیا. پورا سال روزے رکھو، جن چند دنوں میں منائے ان کے علاوہ رکھ سکتے ہو، لیکن جو ماہ رمضان کے روزے کی عزت ہے وہ باقی سال اس کا برابر ہی نہیں کر سکتے. سارا سال غریب کرو، وہ اس کی عزت اپنی جگہ پہ، ان دنوں کی عزت اپنی جگہ. ان دنوں میں فاطمہ کا بیٹا امام بارگاہوں میں تمہارا مہمان بنتا. میری منت سمجھو، التماس، کالے کپڑے کا ضرور اہتمام کرنا، چاہے خالی قمیض ہو چاہے گلے میں کالا کپڑا. کسی گھر میں 4 پائیاں سیدھی نہ ہو. اپنی خوراک میں معمول سے فرق پیدا کرنا. پانی اتنا پینا جس سے بس پیاس بجھ جائے. ماں بہنوں بیٹیوں سے اپیل ہے زیور پہن کے مجلسوں میں نہ کہا مار کے نہ ہنسنا. ایک دوسرے سے ملنا تو اپنے بچوں کا حال نہ پوچھنا، فاطمہ زہرا کے بچے کا حال پوچھ. خوشا نصیب جنہیں محرم نصیب ہوا، کتنے تھے جو زندہ نہیں رہے ہمارے ساتھ، اور پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا. اس لیے ان دنوں کے ایک ایک لمحے کو غریب کی عزاداری کے لیے وقف کر دو.
ہر کام بعد میں پہلے ماتم، ہر کام بعد میں پہلے مجلس، ہر کام بعد میں پہلے عزاداری۔ جو عزادار آنے حسین کہ گھروں کو چھوڑ کر آئے، کئی تو بیٹیاں ساتھ لے کر آئے۔ میت والے گھر سے جتنا زیادہ تعلق ہو بندہ اتنا سنور کے جاتا ہے، تعلق تھوڑا ہو اکیلا جاتا ہے، تعلق زیادہ ہو بیٹیاں ساتھ لے کر جاتا ہے، تعلق تھوڑا ہو جنازہ اٹھنے سے پہلے چلا جاتا ہے، تعلق زیادہ ہو جب تک میت اٹھ نہ جائے تب تک بیٹھتا۔ یہ وہ ضروری باتیں تھیں جو بزرگوں کو یاد ہیں، ان بچوں کو بتانا ضروری تھی تاکہ یہ اپنی نسلوں میں منتقل کر۔ بڑی محنت ہے عزاداری پر ایک بی بی کی۔ یہ مجلسیں جس کی وجہ سے باقی ہیں، اس بی بی کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ اسی لیے کسی کے باپ سے عزاداری ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ڈرامے کرے کہ عزاداری کو خطرہ تھا، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، امام حسین کی قسم جھوٹ بولتا۔ خطرہ عزادار کو ہوتا، عزاداری کو نہیں ہوتا۔ عزاداری مشن زہرا ہے، بندے چھوڑ دیں گے اللہ کرے گا۔ پتھروں کے نیچے سے خون نکلا تھا، اللہ ان صاحب کی بلا تصدیق، کس نے یہ عزاداری کی؟ اللہ نے۔ شراج صاحب آسمان سے خون کی بارش ہوئی، کون برسا رہا تھا؟ اللہ۔ فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا تھا، یہ خدا کی عزاداری۔